خاموشی ایک طویل آزمائش، ایسی آزمائش جس نے ایک انسان کے جسم کو تو کمزور کر دیا مگر اس کے ایمان کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنا دیا۔ یہ داستان ہے اللہ کے ایک عظیم نبی کی، ایسے نبی کی جس کا نام صبر کی علامت بن گیا۔ یہ داستان ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے نہایت فرمان بردار بندے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ وہ مالدار تھے، ان کے پاس زمینیں تھیں، مویشی تھے، گھر تھے۔ اللہ نے انہیں ایک خوشحال خاندان بھی عطا فرمایا تھا۔ ان کے کئی بیٹے اور بیٹیاں تھیں، لیکن سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے انہیں دی تھی وہ تھی ایمان۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی قوم میں نیکی، شکر گزاری اور عبادت کے لیے مشہور تھے۔ وہ ہر نعمت کو اللہ کی طرف سے سمجھتے تھے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ مگر دنیا ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور کبھی کبھی آزمائشیں بہت سخت ہوتی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی میں بھی ایک ایسا وقت آیا جب آزمائشوں کا ایک طوفان ان پر ٹوٹ پڑا۔ سب سے پہلے ان کا مال ختم ہو گیا، ان کی زمینیں تباہ ہو گئیں، ان کے مویشی ہلاک ہو گئے۔ وہ سب کچھ جو کبھی ان کے پاس تھا آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کے دل میں کوئی شکایت نہ آئی۔ وہ کہتے تھے اللہ نے دیا تھا اور اللہ نے لے لیا۔ پھر آزمائش کا ایک اور مرحلہ آیا۔ ان کے بچے ایک حادثے میں وفات پا گئے۔ ایک باپ کے لیے اس سے بڑی آزمائش کیا ہو سکتی ہے، لیکن اس صدمے کے باوجود بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کے خلاف کوئی شکایت نہ کی۔ انہوں نے صبر کیا۔ پھر آزمائش کی تیسری اور سب سے سخت صورت آئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام شدید بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ یہ بیماری بہت لمبے عرصے تک رہی۔ ان کا جسم کمزور ہو گیا، وہ بستر تک محدود ہو گئے، لیکن ان کی زبان پر اب بھی شکر ہی تھا۔ وقت گزرتا گیا، لوگ آہستہ آہستہ ان سے دور ہونے لگے، یہاں تک کہ بہت سے لوگ انہیں چھوڑ گئے۔ مگر ایک شخصیت تھی جو ان کے ساتھ رہی، ان کی وفادار زوجہ۔ وہ ان کی خدمت کرتی رہیں، مشکلات برداشت کرتی رہیں۔ یہ آزمائش سالوں تک جاری رہی، مگر حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان سے کبھی شکایت نہ نکلی۔ آخر کار ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی۔ قرآن مجید میں ان کی دعا کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے تکلیف پہنچ چکی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا شکایت نہیں تھی، یہ عاجزی تھی، یہ بندگی تھی۔ اور پھر اللہ کی رحمت نازل ہوئی۔ اللہ تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا، اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ جب انہوں نے زمین پر پاؤں مارا تو زمین سے ایک چشمہ پھوٹ نکلا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس پانی سے غسل کرو اور اسے پیو۔ جیسے ہی حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسا کیا، اللہ نے انہیں مکمل صحت عطا فرما دی۔ ان کی بیماری ختم ہو گئی، ان کا جسم دوبارہ طاقتور ہو گیا۔ لیکن اللہ کی رحمت یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کا خاندان بھی واپس عطا کر دیا اور اس کے ساتھ مزید نعمتیں بھی عطا فرمائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ اس لیے تھا تاکہ یہ واقعہ صبر کرنے والوں کے لیے ایک نصیحت بن جائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی ہمیں ایک عظیم سبق دیتی ہے۔ یہ سبق ہے صبر کا، یہ سبق ہے اللہ پر مکمل بھروسے کا۔ زندگی میں مشکلات آتی ہیں، بیماری آتی ہے، نقصان آتا ہے، لیکن ایمان والا انسان جانتا ہے کہ ہر آزمائش کے پیچھے اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ سچا ایمان مشکل وقت میں ظاہر ہوتا ہے، اور جب بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے صبر کو ضائع نہیں کرتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا نام آج بھی دنیا بھر میں صبر کی مثال کے طور پر لیا جاتا ہے۔ ان کی کہانی صرف ایک نبی کی آزمائش کی کہانی نہیں، یہ ہر انسان کے لیے امید کا پیغام ہے، کیونکہ آزمائش جتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ حق، ایمان اور انصاف کے اعمال پر چلے۔ اسلامک وقیو کے لیے امیزنگ اسلام چینل کو لائک کرے، سبسکرائب کرے اور شیئر کرے، اور اپنی رائے کامنٹس میں دے۔
دعا میں یاد رکھیں۔